آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ کا اعلان جلد ہونے والا ہے، تو اگر وہ ایک دفعہ ہو جاتا تو لانگ مارچ کے غبارے سے کافی حد تک ہوا نکل جاتی۔ تو انہوں نے بڑی جلدی میں تاریخ دے دی لانگ مارچ کی، تاکہ اگر اعلان ہونے والا بھی ہے تو فوری طور پہ نہ کیا جائے۔ اب وہ لانگ مارچ کے لیے بھی انہوں نے جو جلدی میں 2 دن کی مہلت دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ وہ جمعے کو یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اور پھر وہ یہ کوشش کریں گے کہ آرمی چیف کے نام کا اعلان فوراً یہاں پہ دیکھیے آپ اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں کہ غالباً اس تناظر میں نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کو تھوڑا سا کھوپڑی میں آتا ہے، ٹھیک۔ لیکن میں جو آپ سے سوال اچانک کے بعد والا اٹھانا چاہتا ہوں، دیکھیے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان آپ ٹریول کریں نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت آرام سے بھی چلیں تو زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہی بات صحیح۔ اچھا، آپ ایک عظیم الشان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آئے تو آپ 24 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپ کو اسد عمر صاحب نے جو پورا شیڈیول بتایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے درخواست بھی دے دی ہے کہ جی ہم نے فلاں مقام پہ یہاں اسلام آباد پہنچ گئے۔ اب انہوں نے 28 کے روز چلنا ہے وہاں سے، 29 اکتوبر کو لاہور سے، 28 کو جمعے کے دن چلنا ہے نا، جی۔ لیکن شاہدرہ پہ وہ آرام کریں گے، اس کے بعد پھر شاہدرے سے وہ 29 سے آگے آئے۔ تو آپ کو خیال میں اتنا لمبا چکر کیوں کر رہے ہیں سر؟ آپ بھی اتنا ہی دیر لگا رہے ہیں جتنی خان صاحب لگا رہے ہیں۔ چلیں بتائیں۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ 8 دن لگا رہے ہیں ایک اسلام آباد پہنچنے میں۔ جان بوجھ کر انہوں نے جو ٹائم لائن دی ہے وہ ٹائم لائن یہ ہے 4 نومبر کہ 8 دنوں بعد پہنچنا ہے۔ کیوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا۔ 8 دن تک نئے آرمی چیف کا نام نہیں آ سکتا؟ او یار، آپ اسی چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میں دوسری بات کر رہا ہوں، کوئی اور بھی وجہ ہے؟ کچھ اور بھی دیکھو نا۔ نظر بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوری انتخاب کی تاریخ لینے آ رہا ہوں، ان کا دعویٰ یہ ہے نا۔ اب فرض کرو وہ گجرانوالہ پہنچ گئے، جہلم پہنچ گئے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں معاملات کو ٹالنے کے لیے یہ روک دیں، انہیں نئے الیکشن کی تاریخ چاہیے تو میں یہ تاریخ تجویز کرتا ہوں، ایک مثال کے طور پر، صحیح، تو وہ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ ٹھیک۔ ایسا ہسٹری میں پہلے بھی ہوا ہے تو نا۔ میرا یہی تو آپ سے سوال ہے کہ کیا ان 8 دنوں کے اندر شہباز شریف بڑی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے یا الیکشن کی ڈیٹ کا؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کا آپ بتائیں بھائی سر۔ صاحب، اگر مجھے شہباز شریف کا ڈسکریشن ہے، اگر شہباز شریف کے، یہی آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، آپ مجھے فورس کرتے ہو کہ میں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن، میں عقل کل نہیں ہوں سر توبہ توبہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے نظر بظاہر جب آپ 8 دن لگاتے ہیں تو اس میں سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ جب وہ عازم اسلام آباد ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی جہلم بھی نہ پہنچیں، تو شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نئے انتخاب کی تاریخ لینے آ رہا ہوں، وہ تعیناتی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اگر اعلان کر دیں تو آخر دیکھو نا، نواز شریف صاحب آئے تھے نا لانگ مارچ صاحب، یہ 8 دنوں میں کیا یہ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح خان صاحب کے پیچھے چلتی رہے گی 8 دن میں؟ یہ ان کی کیسی حکمت عملی ہے؟ یہ تو بڑا ہی ایک ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی نقصان دہ ہے۔ خان صاحب سے پوچھو نا، خان صاحب کو دیکھو وہ کیسے ثابت کرے کہ وہ عوام میں مقبول ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات جیتے، ابھی اتوار کو جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ان میں سے وہ 7 پر خود کھڑے ہوئے، 6 جیتے 1 ہارے۔ اب الیکٹرل بھی انہوں نے اپنی طاقت دکھا دی، شہر جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کی انرجی کا یہ لیول ہے کہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ لوگوں سے انگیج کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کامیاب ہو جائیں گے خان صاحب شہباز شریف صاحب کو منانے میں؟ میرا اپنا اس پہ تم مجھے یہ کہو کہ اگر شہباز شریف صاحب سے لانگ مارچ کے ذریعے الیکشن کی تاریخ لینے کا دباؤ ڈالا گیا تو وہ تیار نہیں ہوں گے، اپنی تمام ترجیح حضوری طبیعت کے باوجود۔ تو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر یہ لانگ مارچ لانگ ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ 8 دن سے آگے نکلتا ہے تو پھر آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے ایک ادارے کے سربراہ کی، کیا وہ معاملہ پھنس سکتا ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر
4 نومبر تک جو خان صاحب کی توقع ہے ان کو اپنے توقع کے مطابق راولپنڈی پہنچنے کے باوجود نتائج نہ ملے اور وہ فرض کریں فیض آباد پہنچ چکے ہیں، فیض آباد سے جب پھر وہ اسلام آباد داخل ہو گئے تو چاہے اسی جگہ پہ جائیں جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، ریڈ زون نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے، اسی جگہ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ دھرنا دے دیں گے، وہ یہاں بیٹھ جائیں گے۔ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں اگر پورا ہجوم اور ایک پوری موبلٹی کے ساتھ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں تو آپ کے پاس کیا یقین ہے؟ دیکھیے پنجاب میں تو چودھری پرویز الہی کی حکومت، وہاں تو انہیں ہر طرح کی سہولت کاری میسر ہوگی، مقامی انتظامیہ بسیں بھی دے گی، سبیلوں کا انتظام بھی کر دے گی، کوئی بستر وغیرہ بھی کر دے گی جو ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو سر یہ معاملہ اگر وہ آ کے بیٹھ کے تو میرے تو خیال میں یہ معاملہ شہباز شریف کے اختیار سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، تو وہ پھر ایک ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسی اب وہ یہی بات ہے کہ جب پھر تاریخ کا حوالہ دو تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی کی بات کریں۔ 1993 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لانگ مارچ کی بات کر کے یہی چیز جو ہے حاصل کی۔ آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کیا، سپریم کورٹ جسٹس شاہ کا بحال کر دیا، تقریر کر دی انہوں نے، پنجاب میں حکومت نہ بحال ہو پائی، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں مشترکہ اجلاس کے ذریعے کہا گیا پنجاب 2 واپس پی ایم ایل این کو، میاں اظہر کو گورنر میں تعینات کر دیا گیا، گورنر ہاؤس کا قبضہ نہ لے پائے۔ ادھر سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آ رہی ہوں، اور چمک کے الزامات بھی لگائے کہ یہ فیصلہ چمک کا نتیجہ ہے۔ وہ ان تیاریوں میں ہی مصروف تھے سارے، تو اچانک ان دنوں کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیج کے انہیں مذاکرات کے لیے بلا لیا، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے بعد یہ کاکڑ صاحب نے رابطہ کیا دونوں سے، غلام اسحاق خان سے اور نواز شریف صاحب سے، دونوں کو آمادہ کیا کہ جی آپ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشن، اور ہنگامی طور پر سرتاج عزیز صاحب کی مدد سے معین قریشی صاحب کو تلاش کر کے عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ وہی کاکڑ فارمولا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو لمبا عرصہ دے رہے ہیں کہ کسی طرح ایک نیا کاکڑ فارمولا برآمد۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا بکرا کسائی کی چھری کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ کہہ رہا میں ان کا ارادہ بتا رہا ہوں بابو، مسلم لیگ کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی وہ تو ابھی کارلا کر نہیں، وہ تو سعودی عرب سے شاید آ جائیں گے، اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کیا مشاورت کریں گے۔ ایک بات لیکن میں کہہ دوں، شہباز صاحب کی طبیعت بہت فدویانہ ہے، ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، اپنے بھائی کی طرح نہیں، بڑے تابعدار ہیں، اپنے بھائی کی طرح یہ نہیں چھکا مارا تو اس لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزارت نہیں وہ اننگ ڈکلیئر کر کے جانے والے ہیں، کھیلنے والے نہیں، بالکل۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اکیلے نہیں کرنا، کس نے کرنا؟ اس میں آصف علی زرداری نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ دینی ہے یا نہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی کرنا ہے کہ تاریخ دینی ہے یا نہیں، اور آرمی چیف لگانا ہے یا نہیں۔ یہ اس پہ کہ کتنا جھکنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وٹ کائنڈ آف گارنٹی، کس قسم کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں نصرت صاحب، اس کے بعد تو اس ہمارے سیاسی عمل میں ایک نیا سیگمنٹ ہی شروع کرنا پڑے گا۔